یہ راہ بیسیکلی ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی ہے، جن کی نگاہیں اپنے مالک پر ٹکی ہوتی ہیں، جو ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر وقت اس کی یاد کی گرفت میں ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا کریٹر ملے، ہمارا خالق ملے، ہمیں اس کی قربت ملے، ہمیں وہ حلاوت ملے جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ ایمان کا ذائقہ ہی بہت دنیا و ما فیہا، سب سے الگ، سب سے منفرد، سب سے خاص، کیونکہ دنیا کی سب منزلیں فانی ہیں، وقتی ہیں، چاہے دنیا میں جہاں بھی پہنچ جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، صدر بن جائیں، آج کے تخت نشین کل کے زندانوں میں قید دیکھے جاتے ہیں، آج کے تخت نشین کل کے مجرم بھی دیکھے جاتے ہیں۔ تو دنیا کے عہد و رتبوں پہ کبھی بھی فخر نہ کریں، بلکہ جتنی دیر بھی اللہ پاک نے یہ آپ کو عنایت کیا، عطا کیا، اس کو ایک فرض سمجھ کے، ڈیوٹی سمجھ کے، اللہ کی مشیت کے مطابق نبھائیں۔ اب اگر میں اپنی بات کروں، ہم جو سلسلہ نور عشق چلا رہے ہیں تو ہم ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم آپ کو درست سمت پر گائیڈ نہیں کریں گے تو ہم ذمہ دار ہیں۔ آپ جو ہمارے ساتھ اللہ کے لیے جڑے، اللہ کی محبت پانے کے لیے ہم پر یقین کیا، تو ہم اس یقین کو سچا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کو ہر وہ رہنمائی دینے کے ذمہ دار ہیں جو اللہ پاک چاہتے ہیں کہ آپ تک پہنچے، اور ہر وہ قدم اٹھانے کے پابند ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بے شک سخت بھی کیوں نہ ہو، اٹھانا ضروری ہے۔ تو ہم تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اللہ پاک کی یہ محبت، یہ قربت، یہ عظیم عشق، عظیم ترین، جس کے لیے آج تک کوئی ایسا لفظ نہیں بنا کہ جس لفظ کو بیان کر کے ہم اس محبت کا ذکر اپنی زبان سے کر سکیں، واقعتاً اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں تو وہ بھی بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اتنی عظیم ہستی ہے۔ تو اس عظیم ہستی کے محبوب بننے کے بعد اگر، بلکہ یہاں پہ خیانت کا تو تصور ہی نہیں ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی سچا، کامل، حقیقی رہنما یہ رسک نہیں لیتا کہ لوگوں کو کوئی ایک غلط انفارمیشن بھی ہماری طرف سے پاس آن ہو جائے۔
تو ہمیشہ ہم بات نپی تلی کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، قرآنک شعور میں کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہم بات نہیں کرتے۔ میں بات کر رہا تھا دنیا کی سب منزلیں فانی ہیں، وقتی ہیں، لیکن جو منزل اہل یقین کو نصیب ہوتی ہے وہ ابدی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایمان والوں کے قدم زمین پر، مگر دل عرش کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، توجہ اللہ کی جانب ہوتی ہے، ان کے ہر سانس میں اللہ کی یاد، ہر دھڑکن میں عشق الہی کا ترانہ ہوتا ہے۔ یقین والے کون ہوتے ہیں؟ جو مشکل میں بھی، اندھیروں میں بھی روشنیوں کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ پر یقین ہوتے ہیں، وہ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتے، ان کو اللہ کی رحمت پر پورا یقین ہوتا ہے کہ آج اگر ہم مشکل میں ہیں تو کل اللہ کے وعدے کے مطابق آسانی بھی آئے گی، آج اگر ہم اندھیروں میں ہیں تو دور کہیں روشنی کا چراغ لیے کوئی اللہ کا بندہ ہمیں مل جائے گا۔ پھر جب وہ اپنی زندگی کے طوفانوں سے گزرتے ہیں تو اللہ پاک ایسے لوگوں سے ملاتے ہیں جو سکون کا باعث بنتے ہیں، جو ارد گرد گمراہی کے ہجوم میں جیتے ہوئے لوگ سیدھا راستہ پہچان لیتے ہیں، کیونکہ ان کے دل حق کی صدا لگاتے ہیں، ان کے دل جانتے ہیں کہ حق کہاں موجود ہے۔ تو یقین والے لوگ خوف زدہ نہیں ہوتے، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، وہ اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہوئے اپنا رخت سفر جاری رکھتے ہیں، وہ ہر قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ ایمان والے اپنی ہستی تک کو قربان کر دیتے ہیں، خواہش تو دور کی بات، نفس کی بات بھی بعد میں، وہ اپنی ہستی تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اصل زندگی کی شروعات ہی تب ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ میں فنا ہو جاتے ہیں، یہی ازلی و ابدی آزادی ہے، اور یہی مثال حسن ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، آپ کے قریب ہے، اتنا قریب کہ جتنا آپ خود بھی اپنے قریب نہیں۔ آپ کے دل میں خیال بعد میں پیدا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہلے معلوم ہوتا ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھیں، جب آپ مخلص ہیں تو خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہوتی، یہاں ضرورت ہوتی ہے قربانی کی۔ اگر آپ کی خواہشات نفس بھی باقی ہیں
اور آپ کی طلب مولا بھی باقی ہے، تو یہ دونوں اپوزٹس ہیں۔ اللہ کا نور اسی دل میں جلوہ گر ہوتا ہے جو دل صرف اسی کا رہ جاتا ہے۔ اگر آپ کے سینے میں بھرمار ہے خواہشات کی، لذات کی، دنیاوی عیش و آرام کی، تو پھر پہلے تطہیر کا عمل ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، معاملات زندگی، ذمہ داریاں، ڈیوٹیز، فرائض، یہ سب زندگی کا حصہ ہیں۔ دنیاوی گولز، اسٹرگلز، کوششیں، دے آر پارٹ آف لائف ٹو ارن یور بریڈ۔ اپنی زندگی کا نظام چلانے کے لیے یہ حصہ ہے، لیکن بات ہے طلب خاص کی، ترجیح اول کی، کہ ہر عمل اس کے لیے کریں۔ میں جو نوکری کر رہا ہوں، میں یہ نوکری ایمانداری سے کروں، محنت کروں۔ حصول رزق عین عبادت ہے، اور جہاں جہاں مجھے موقع ملے اس نوکری کے دوران میں حسن تدبیر کے ذریعے اچھے مال کا موقع کبھی ضائع نہ جانے دوں۔ میں سفر میں ہوتا ہوں، اکثر کسی ہوٹل پہ گاڑی روک کے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل، اس کو میری جگہ کسی اور کو بھی رکھ کے آپ اس ایگزامپل کو لے سکتے ہیں۔ اب یہاں میں عبادت کیسے بنا سکتا ہوں؟ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے دوران، اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کھانا کھانے کے دوران یا چائے پینے کے دوران کچھ مانگنے والے آتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کھانا کھلا دیں، تو الحمدللہ ہم یہ موقع ضائع نہیں جانے دیتے۔ کوئی کہتا ہے چائے پلا دیں، تو ہم یہ موقع ضائع نہیں جانے دیتے۔ تو روزمرہ روٹین میں اللہ پاک جو جو اچھے مواقع آپ کو دے، آپ اپنے کام کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں۔ آپ خوش دلی سے، جیسے کہ میں اکثر کہتا ہوں، کھانا بناتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، خوش دلی سے ان کو سرو کرتے ہیں، تو آپ اللہ کی مخلوق کو ہی سرو کر رہے ہیں۔ آپ خود اپنے آپ کو سرو کرتے ہیں، آپ خود اپنے آپ کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، خوش رہتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تو آپ اللہ پاک کو ہی سرو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ شکر کا انداز ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ محبت والوں کی منزل صرف اللہ ہے، وہ اس کے سوا نہ کچھ چاہتے ہیں، نہ دنیا، نہ کوئی انعام، یہاں تک کہ جنت کی بھی لالچ نہیں کرتے۔ پھر جب انسان صرف اللہ کو چاہے اور یقین کی منزلوں پر، ایمان کی منزلوں پر گامزن ہو جائے، تو اللہ پاک اپنی رضا عطا کرتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ یقین رکھیں، ساری حقیقی منزلیں صرف ایمان والوں کو ہی ملتی ہیں۔ یہ وہ سفر ہے، یہ وہ کارواں ہے جو عشق سے شروع ہوتا ہے، یہ عشق سے شروع ہوتا ہے، یقین سے آگے بڑھتا ہے، اور اللہ کے دیدار پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ تو اے طالبو، راہ حق کے مسافرو، اگر آپ کا دل اللہ پر یقین رکھتا ہے
تو جان لیں کہ ہر قربانی، ہر آزمائش، ہر مشکل لمحہ، سب کچھ اس منزل کے مقابلے میں حقیر ترین ہے جو آپ کے مقدر میں ہے، جو آپ کے مقدر میں ہے، جو آپ کے مقدر میں ہے انشاءاللہ۔ امید ہے میری بات آپ کو ساری سمجھ آ گئی ہوگی۔ آ گئی ہے تو بتا دیں۔